الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، اول تو معذرت کرنی ہے کیونکہ درمیان میں جمعہ کا دن بھی آ گیا اور سفر بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ وقفہ آ گیا، لیکن بہرحال اچھا ہوا آپ نے اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھا ہوگا کیونکہ بہت معرکۃ العلیٰ مضمون ہے۔ اصل میں یہ جو بحث چلی ہے، یہ تو بحث کے لحاظ سے تو علمی بحث سے مفید ہے، لیکن اگر اس کو کج بحثی کی طرف لے جایا جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ کج بحثی اس میں کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ اصل اس میں مشاہدہ ہے، اگر مشاہدہ کیا جائے تو حساب کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اگر مشاہدہ ممکن ہو یا نہ ہو رہا ہو تو پھر حساب میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب کا مشاہدے کے مطابق ہونا ضروری ہے کیونکہ معیار یہی ہے۔ تو اس میں جو 15 اور 18 درجے کی جو بحث چلی ہے، یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پر چند دن کے مشاہدات سے یہ ثابت کیا تھا کہ 15 درجے زیر افق پر ہی صبح صادق ہوتا ہے، لیکن بعد کے تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ اس میں چند دن کا مشاہدہ کافی نہیں ہے، بلکہ کافی دن مشاہدے مسلسل کرنے چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی ابھی تک 15 درجے کی بات کی، وہ مطلب یعنی مسلسل مشاہدات کی رودات ثابت نہیں کر سکے۔ وہ یا تو فرد واحد کا کبھی کبھار کا مشاہدہ ہوتا ہے، اگرچہ کافی لمبے عرصے کے لیے وہ مستقل مسلسل ان تمام چیزوں کا، جیسے دارالعلوم کراچی نے اہتمام کیا ہے، یا انگلینڈ والے حضرات نے اہتمام کیا، یا پروفیسر عبداللطیف صاحب نے کیا ہے، خود جو میں نے مشاہدات کیے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ مشاہدات ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈ بھی باقاعدہ رکھا جائے، تو ایسا نہیں ہوا ہے ان حضرات سے۔ لیکن ضد پہ ان کے جو چھوٹے ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں، حالانکہ حضرت کا میں نے بتا دیا کہ حضرت نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اپنے تشدد سے رجوع کر لیا ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں تشدد تھا ہی نہیں، تو حضرت نے خود مجھے فرمایا کہ میں نے اپنے تشدد سے رجوع کر لیا۔ تو پہلے فرماتے حضرت کہ میں پہلے 15 درجے کا ہی سمجھتا تھا، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 15 بھی صحیح ہو سکتے ہیں، 18 بھی صحیح ہو سکتے ہیں، 19 بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ عشاء اور عشاء کی نماز، تہجد کی نماز اور سحری کے انتہا کے لیے تو آپ 18 درجے کا استعمال کریں، لیکن نماز میں ہماری رعایت کر لیا کرے۔ تو میں نے نماز کے بارے میں عرض کیا کہ حضرت میرا خود بھی مسلک ہے، میں 15 درجے کے بعد ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ فتاوی عالمگیری نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، لہٰذا احتیاط تو اچھی بات ہے، لیکن احتیاط کو مطلب یہ ہے کہ اس طرح لازم سمجھا جائے کہ دوسری طرف سے احتیاط ختم ہو جائے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت کے جو فریق ہے وہ تو یہی بات ہے کہ جو احتیاط پر بھی عمل کرتے ہیں، جیسے جامعۃ الرشید والے احتیاط پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کوس رہے ہیں کہ کیوں کیا اس طرح کر رہے ہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا مسلک نہیں تھا۔ میں حیران ہوں کہ جامعۃ الرشید والے مفتی رشید احمد صاحب کا مسلک نہ جانیں اور یہ حضرات جانے، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بہرحال نہ جان نہ پہچان، بس میں تیرے مہمان والی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک بات جو کم از کم تمام فلکین کے نزدیک مسلمہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہیں، کہ صبح صادق تا طلوع آفتاب جو وقفہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا غروب آفتاب اور غروب شفق ابیض میں ہے۔ تو ظاہر آج کل کے دور کے جو فلکیین ہیں وہ اسٹرونامیکل ٹائلائٹ 18 درجے کو کہتے ہیں، اور شفق ابیض بھی 18 درجے پر بتاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ غروب آفتاب کے بعد 18 درجے کے جو وقت ہے، مطلب شفق ابیض غائب ہونے کا، اس کا جتنا وقفہ ہے اتنا ہی 18 درجے کے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقفہ ہے۔ یہ بات ہمیں ہمارے لیے مسلمہ ہے، اور اس کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب مشاہدہ کی جو بات ہے تو وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے بالکل سورج کی ٹکیا ہے جو افق کے قریب آ رہی ہے، زمین کا افق کی سیاہ لائن ہے، ایسے اس افق کے قریب آ رہا ہے۔ اب دیکھ لے اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے گولائی میں، تو اب جتنا حصہ اس روشنی کا باہر آیا ہے زمین کے افق سے، تو اس کو دیکھ کے وہ کیسا ہے؟
بالکل نظر آتا ہے کہ ایک مطلب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں قوس کی شکل میں ہے، اور قوس کی جہاں تک بات ہے تو اس کی جو درمیانی کی جو بلندی ہے اس کو دیکھیں، اور پھر اس پورے خط کی لمبائی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خط کی جو لمبائی ہے اس کی بلندی سے زیادہ ہے۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے اگر پورا سورج بھی جب تک اس کو ٹچ نہیں کرتا تو اس کی روشنی اسی طرح یعنی قوس کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی، زیادہ روشنی۔ ویسے تو روشنی اس کی پھیل چکی ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ روشنی ہے اس کے حدود سورج طلوع ہونے سے قبل بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ تھوڑے سے دیر قبل بھی اس کے حدود تقریباً وہی ہوتے ہیں جو صبح صادق کے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت صرف یہ بتانا تھا کہ اس کی روشنی چونکہ چاروں طرف پھیلتی ہے گولائی میں، تو ایسی صورت میں اس کی جتنی روشنی باہر آ رہی ہوتی ہے افق سے وہ ایک سیمی سرکل کی طرح ہوتی ہے، یعنی قوس کی شکل میں۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ ایک طرف ہم نے ڈی رکھا ہوا ہے دائیں طرف، اور بائیں طرف ہم نے ایک صحیح جو صبح صادق کا جو مشاہدہ ہے، یہ نیچے جو سرخی نظر آ رہی ہے کیمرے کی وجہ سے، کیوں کیمرے میں لائٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ تاکہ وہ نظر آ جائے، تو اس وجہ سے بعض دفعہ اس کے اندر اضافی روشنی بھی ہے، لیکن اس کے حدود کا جہاں تک بات ہے وہ ہم نے صرف اسی کو دیکھنا ہے، اس کے حدود وغیرہ کو دیکھنا ہے۔ تو اب دیکھ لیں یہ تقریباً جو کوس کی جو بلوش ایریا ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ تقریباً اسی طریقے سے جیسے ڈی ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈی جو ہے مطلب دیکھ لیں مطلب جس طریقے سے یہ نصف دائرہ ہے اس تقریباً دبا ہوا نصف دائرہ، یہ اس کا جو فجر مستطیر جس کو ہم صبح صادق کہیں گے، جس طریقے سے قرآن پاک میں بتایا گیا تبین کا اور حدیث شریف میں استطارت کا بتایا گیا ہے، تو فجر مستطیر ایسا ہوتا ہے۔ فجر مستطیر اور قوس کی جو نئی شکل جو ہم نے ڈی اس کے اوپر بنائے ہوئے، یہ بھی اب ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، تقریباً اسی طریقے سے یہ بنتا ہے۔ اب جہاں تک صبح کاذب کی بات ہے تو صبح کاذب کے ضرور نظر آنے کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث شریف میں، البتہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر نظر آ جائے تو اس کے اعتبار نہ کیا جائے۔ کچھ حضرات کا اس کے ضرور نظر آنے پر اصرار ہے، پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے لیتے ہیں۔ یہ اصل میں یہی غلط فہمی ہے جو ان کو مطلب ایک خاص طرف متوجہ کر لیتی ہے، وہ یہ کہ صبح کاذب کے ضرور نظر آنے کا نہ قرآن میں نص میں ذکر ہے نہ حدیث شریف میں ہے کہ ضرور یہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نظر آ جائے تو اس کے بعد اس کا اعتبار نہیں کرنا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی والی بات ہے کہ جو عمودی روشنی ہے اس کا بھی اعتبار نہ کرو، بلال علیہ السلام کی اذان کا بھی اعتبار نہ کرو۔ تو یہ دو چیزوں سے دھوکہ لگ سکتا تھا، لہٰذا ان دو چیزوں کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ تو نہ تو ظاہر بلال رضی اللہ عنہ کی اذان صبح کاذب کے مطابق ہے اور نہ صبح کاذب کے بارے میں ایسے بتایا گیا، کیونکہ ان چیزوں سے اس بات کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ اللہ جل شانہ حضرت مفتی حسین احمد صاحب دارالعلوم کراچی کے اس کو اجر دے کہ انہوں نے پرانی کتابوں سے ایک حوالہ نکالا ہے جس سے اس مسئلے کی حل پہ کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ دائیں طرف بھی ہے اور بائیں طرف بھی ہے۔ دائیں طرف شل کبیر للدردیر کا ہے اور مطلب جو بائیں طرف منہ الجلیل کا ہے۔ تو اس میں ہے فی شل الکبیر للدردیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 971، وَلِلصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ أي ظهور الصادق وهو المستتير أي المنتشر ضياؤه حتى يعم الأفق احترازا من الكاذب وهو المستتير باللام وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع الأزمان بل في الشتاء ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي۔ دیکھیں اس کے بعد یہ صاف بتایا گیا ہے، اپنے تجربے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور یہ بہت پرانی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو فجر مستطیر ہے وہ جو ہے نا مطلب یعنی اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو مطلب استطارت والا ہے، لیکن وہ جو کاذب ہے وہ کیا ہے، وہ
مطلب جو ہے وسط سما میں مطلب جو ہے وہ ضمب سرحان کی طرح ہوتا ہے اور ہمیشہ نہیں ہوتا. ولا یکون فی جمیل ازمانی، ہمیشہ ہر زمانے میں نہیں ہوتا بلکہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فجر حقیقی آتا ہے. اب اس میں دو باتیں، ہر وقت ہوتا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اندھیرا چھا جانے کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم وہ لوگ اس کے وصل کے قائل نہیں ہیں، بلکہ درمیان میں فصل یہ جو ہے نا وہ اندھیرے کو مانتے ہیں. تو کم از کم یہ جو مطلب لیتے ہیں حتیٰ سے، جو دوسرے حضرات ہیں کہ حتیٰ سے مراد یہی کہ اس میں وصل ہے، تو یہ تو کم از کم یہ حضرات تو اس کو مانتے نہیں تھے. کہتے تھے جی پرانے دور میں اس کے بارے میں کیا ہے، تو یہ پرانے دور کی بات ہے نا. وہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. وفی المنہ الجلیل والوقت المختار للصبح مبدأ من طلوع الفجر الصادق المنتشر يمين وشمال حتى يعم الأفق وحضرت بالصادق من طلوع الفجر الكاذب ويسمى المحلف بكسر اللام المستتير الذي لا ينتشر ويرتفع إلى جهة السماء دقيقا يشبه بياض باطن الذنب الزيب الأسود في أن كل بياض يسير في شيء مظلم محيط به يكون في فصل الشتاء ثم يغيب ويطلع الفجر الصادق بعده. انہوں نے بھی بالکل یہ بات کی اپنے الفاظ میں. تو ظاہر مطلب ہے کہ کم از کم ان حضرات سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فجر صادق آتا ہے. لہٰذا اس کا آپس میں فصل سے وہ وصل سے انکاری ہے، فصل کے قائل ہیں، اور سب یہ والی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اب جو علمی مباحث سے بگوئی صاحب کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، تو ظاہر علمی بحث میں پھر پڑھے بھی نہیں اگر عالم نہیں ہے. ہاں علماء جو علمی بحث کرتے ہیں تو علمی طرز پہ کرتے ہیں، علمی طریقے پہ کرتے ہیں، خواہ ادھر کی شور شرابہ جو علمی بحث نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ علمی مباحث سے میں عرض کروں گا 18 درجہ افق کے مطابق ظاہر ہونے والی روشنی کی جو کیفیت تھی وہ کیسی ہوتی ہے. جس وقت ہم نے الحمدللہ مشاہدہ کیا تھا تو اس وقت ہمیں بالکل یعنی بالکل اس کی ابتدا میں ایک وسیع عریض قوس کی شکل میں روشنی کی حدود نظر آ جاتے تھے. یعنی اوپر اندھیرا اور نیچے روشنی، کم روشنی تھی لیکن بہرحال حدود متعین ہو جاتے تھے، تبین ہو جاتا تھا. تو اس وقت جو روشنی ہوتی تھی اس کے اندر کی جو کیفیت ہوتی تھی، چونکہ کم تھی روشنی، اس کے بعد وہ روشنی بڑھنے لگتی تھی اور بڑھتی رہی جب 15 درجے کے نقش جو ہے نا وہ افق زیر افق کے وقت پہ پہنچ جاتی تھی تو اس کے سائڈوں سے بھی روشنی پھیل جاتی تھی. اب غالباً پہلے جن نے 15 درجے کی بات کی وہ سائڈوں سے پھیلنے کی وجہ سے انہوں نے بات کی کہ وہ صبح صادق ہے، لیکن ان کو غلطی اس وجہ سے لگی کہ اصل مرحلہ تو مستطیل روشنی کے ظاہر ہونے کا ہے، ادھر ادھر پھیلاؤ کا نہیں ہے. وہ تو پھر پھیلاؤ تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو بات ہے کہ پہلی دفعہ مستطیل روشنی نظر ہے. مستطیل روشنی سے مراد جیسے میں نے اس شکل میں بتایا تھا کہ اس کی بلندی جو ہے وہ اس کے افق پر پھیلاؤ سے کم ہو، یہ مستطیل روشنی ہوتی ہے. اور اس کی بلندی افق پر پھیلاؤ سے زیادہ ہو تو یہ مستطیل روشنی ہوتی ہے. میرے خیال میں سب لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وقفہ 18 درجے کے اوپر آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ بڑھتا رہتا ہے روشنی، تو ہم یہ سورج کے طلوع ہونے تک بڑھتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے دور بھی کہ لوگوں نے بھی پہلے ظہور جو اس کو کہا ہے 18 درجے پہ کہا ہے، پھر اس کے بعد 15 پہ اس کو سول ٹائلائٹ کہتے ہیں، بہت روشنی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد 12 پر جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب یعنی نہیں ناٹیکل ٹوائلائٹ 12 درجے پر، سول ٹوائلائٹ جو ہے نا وہ 6 درجے پر ہوتی ہے، تو بہت ہی زیادہ روشنی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت کے لوگوں نے بھی روشنی کے لحاظ سے تقسیم تو کیا ہے، لیکن ابتدائی روشنی جو زیر افق 18 درجے پہ ہوتی ہے وہ افق پر پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے، اس کی بلندی اس کی افق پر پھیلاؤ سے کم ہوتی ہے، لہذا مستطیل کا ڈیفینیشن پر وہ اتر جاتا ہے، وہ اس پر صادق آتا ہے. لہذا 18 زیر افق کے اوپر اس کا صبح صادق کا ہونا تو لازم ہو جاتا ہے. ہاں البتہ اس کے بعد جو روشنی مزید پھیل رہی ہے اس سے صبح صادق کا کوئی تعلق نہیں ہے، روشنی کے پھیلاؤ کے ساتھ تعلق ہے جو ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد جو بروجی روشنی کی جو کیفیت ہے وہ اصل میں بروجی روشنی کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں سائنسدانوں کی تحقیق ہے.
بہت ساری باتیں مذہب کی پہلے تھی، لیکن بعد میں سائنس نے ان کو ثابت کر دیا، تو سائنس نے اس کے اندر مداخلت نہیں کی لیکن اس نے تشریح کی۔ تو اسی طریقے سے جو بروجی روشنی ہے یہ صبح کاذب ہی کی روشنی ہے، البتہ اس کی تشریح نے کی کہ آخر صبح کاذب ہم اس کو کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو فالس ڈان کہتے ہیں۔ تو یہ فالس ڈان آخر ہے کیا؟ ان لوگوں نے اس کی جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک سورج کی روشنی ہوتی ہے براہ راست، اور ایک روشنی ہوتی ہے یعنی براہ راست نہیں بلکہ انعکاس سے روشنی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور سے فرمائیں، یعنی وہ جو آواز کی جو بات ہے، ہمارے جو مسئلہ ہے کہ جو آواز پہاڑ سے گونج کی صورت میں واپس آ جائے اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، نماز وغیرہ نہیں کر سکتے اگر امام کی آواز گونج کے ذریعے سے واپس آ جائے۔ اگر اصل آواز نے نہیں سنی اور گونج کی آواز سنی تو اس کے اوپر وہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو گونج کی آواز ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، لاؤڈ سپیکر کا جو مسئلہ تھا اسی پر بہن ہی یہی چیز بھی یہی کہ جو انعکاسی روشنی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر انعکاسی روشنی ہوتی ہے صبح کاذب کی، اور اس طرح ہوتی ہے کہ یہ اصل میں چونکہ جو ہمارا جو بروج والے نظام ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں سورج کے گرد زمین جو گھومتی ہے وہ جو مدار ہے اس کو اکلپٹک کہتے ہیں، اور اس کو دائرۃ البروج بھی کہتے ہیں۔ یہ جو دائرۃ البروج ہے یہ اصل میں یہ دائرۃ البروج اس کو جو ہے نا اگر جس وقت اس کو افق کے اوپر دیکھا جائے گا تو ایسا ہی مطلب ترچا طور پہ ایک پہیے کے صورت میں گھومے گا، اور پہیہ جس وقت سائڈ سے دیکھا جائے گا تو یہ بیضوی کے طور پہ نظر آ جاتی ہے، بیضوی صورت میں نظر آ جاتی ہے وہ پہیہ جو ہے۔ تو یہ جو دائرۃ البروج کے اندر جو ذرات ہے بہت سارے، ان ذرات سے جو روشنی سورج کی منعکس ہوتی ہے، یہ منعکس شدہ روشنی جب افق پر نظر آتی ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ ایک مستطیل کی شکل وہ بنا لیتی ہے، یا یوں سمجھ لے ایک گھومتا ہوا پہیہ، اس کا جو آدھا حصہ ہے اوپر کا افق کا وہ جو ہے نا مطلب جیسے روشن نظر آتا ہے، اس میں روشنی اگرچہ صبح صادق سے کم ہوتی ہے لیکن وہ روشنی نظر آتی ہے، تو اس پر دھوکہ چونکہ ہو سکتا تھا اس کو صبح کاذب کہا گیا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بروجی روشنی کہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ صحابہ کرام نے اس کو بروجی روشنی کہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ بعد میں محققین نے جو دوسرے آئے ہیں اس کے بعد پرانے منتقدین ان نے بروجی روشنی کہا ہے، آج کل کے سائنسدان نے کہا ہے، لیکن سائنس کی جو تفصیلات بروجی روشنی کے وہ وہی تفصیلات ہیں جو صبح کاذب کے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بروجی روشنی صبح کاذب ہی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ صحابہ کرام وہ اس کو بروجی روشنی کہتے ہوں گے تو وہ تو بات کی باتیں، اس میں تو اس بات کا اس وقت کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں نے تو یہ بتایا کہ بروجی روشنی صبح کاذب ہے، نہیں کہ صبح کاذب نہیں ہے۔ البتہ بعد کی تحقیق سائنسدان نے ہمارے لیے تحقیق نہیں کی بلکہ اپنے لیے کیے، چونکہ ہمارے لیے علامات ایک جیسی ہیں اس لیے ہم اس کو صبح کاذب کی علمی تشریح نہیں فنی تشریح سمجھتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں، یہ دائیں طرف جو ہے نا یہ بروجی روشنی ہے اور بائیں طرف جو ہے نا صبح صادق ہے، اگر جس میں لائٹ زیادہ کر کے دکھائی گیا تاکہ جو ہے نا وہ نظر آ جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ شکل اس کی ایسے ہی بنتی ہے، یہ تکونی قسم کی شکل ہے، اور مشاہدات میں بعض لوگوں کو یہاں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ نظر بھی آیا ہے۔ تو یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ بروجی روشنی ہے، اور اسی کو صبح کاذب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو بائیں طرف روشنی وہ صبح صادق کی ہے، تو صبح صادق اور صبح کاذب کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو صبح صادق کی روشنی جو ہے نا وہ ہم پتہ رہ جائے کہ ظروف کی جو روشنی ہے اس کو ہم صبح صادق کے بعد کی روشنی کہتے ہیں کہ اس میں اتنا یعنی مطلب ارتکاز زیادہ آ گیا کہ اس کے سائڈوں سے وہ پھیلنے لگی، جبکہ اس سے پہلے کی جو بات صبح صادق سے پہلے کی جو روشنی ہے یہ دائیں طرف جو نظر آتی ہے یہ صبح کاذب ہے، اس کو آج کل زوڈیکل لائٹ یا بروجی روشنی کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اشکال نمبر 1، چونکہ ان مشاہدات میں صبح کاذب نظر نہیں آیا ہے اس لیے جس روشنی 18 درجہ ظرفت والی کو صبح صادق سمجھا گیا وہ فی الحقیقت صبح کاذب ہے، کیونکہ صبح کاذب کا ہر روز نظر آنا ضروری ہے جیسے کہ صبح صادق روزانہ نظر آتا ہے۔ اس اشکال کے جواب دینے سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، ان لوگوں کی باتوں پہ عمل کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ 18 درجہ ظرفت یا 15 درجہ ظرفت، اس میں تو اصول بتایا گیا، اور اصول کیا بتایا گیا؟ صرف ایک ہی اصول ہے، اور وہ ہے کہ روشنی مستطیر ہو جائے حدیث شریف میں، اور قرآن پاک میں اس کا تبین کا فرمایا گیا مستطیر روشنی کو دیکھنا چاہیے۔ اب اگر 18 درجہ ظرفت روشنی مستطیر ہے تو یہ کون ہوتے ہیں اس کو مستطیل کہنے والے؟ ظاہر مطلب اپنی طرف سے تو کر نہیں سکتے، جب تک یہ مستطیل نہیں مستطیر ہے تو اس کو صبح کاذب نہیں کہا جا سکتا۔
اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں. جب یہ 18 درجے کے افق مشاہدے سے مستطیر ثابت ہو جائے، چاہے اس میں روشنی کمی کیوں نہ ہو، تو یہ صبح صادق سمجھا جائے گا قرآن کے نص کے مطابق، حدیث کے نص کے مطابق، اور اس کو صبح کاذب کوئی نہیں کہہ سکتے. جب ہاں دوسری بات کہ صبح کاذب کا روز نظر آنا ضروری ہے، یہ پہلے ثابت کر لے پھر ہم بتائیں گے. ہاں جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آ جائے. ہاں جہاں نظر آ جائے اس پر عمل نہ کیا جائے. اور ابھی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شتا کی جو بات ہے وہ تو پرانے لوگوں نے بھی بات کی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں زیادہ کھل کے نظر آتا ہے. دوسرے جگہوں پر ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے خاص جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں جہاں پر یہ نظر آ سکتا ہو. تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ اچھے موسموں میں تو اس سندھ میں بھی نظر آئیے. اور باقی یہ ہے کہ میرے پاس الحمدللہ اس وقت موجود ہے امداد الاحکام کا جو ایک مشاہدہ ہے، اس میں انہوں نے اس کی باقاعدہ پوری تفصیل بیان کی ہے. ان میں سے انہوں نے کہا کہ اہل ہندسنا ابیض و احمر کی تفریق نہیں، صرف 18 درجات نکاح سے سورج رکھیں. مجھے خیال ہے کہ اہل ہندسہ نے مشاہدات کر کے اصول بنائے، میں خود کیوں نہ تجربہ کروں اور مشاہدہ کروں اور ٹھیک پتہ لگاؤں. تو اب انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے یہ مشاہدے میں تفصیل بتائی ہے، پورا تفصیلی مشاہدہ بیان کر کے اخیر میں کہا ہے کہ جو 18 درجے کا جو وقت ہے، یعنی اس کے بعد بھی مجھے یعنی شفق کے غائب ہونے کے بعد بھی ایک احرام سی نظر آئی، اور احرام سی نظر آئی. اب وہ جو احرام سی نظر آئی ہے وہ تقریباً معتدل موسم میں کچھ 35 منٹ تک رہا ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھے، کیا اس کا شفق ابد کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے استفتاء کیا. تو استفتاء کے جواب میں حضرت مولانا مفتی عبدالکریم گمتلوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ سفیدی جو بشکل ستون 18 درجات کے بعد آپ نے مشاہدہ کیے نظر انداز کرنے کے قابل ہے، جیسے کہ سب جنتریوں میں کی گئی ہے. وہ نظر انداز اس لیے کی گئی کہ طلوع صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہونے کا بل اس کا صبح سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہیں. پھر مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ باوجود بعد الشمس عن الافق اس بیاض مستطیل کے رہنے کی کیا وجہ ہے، اس کی تلاش کی اس بیاض مستطیل کے رہنے کی کیا وجہ، اس کی تلاش کی ضرورت نہیں سمجھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیاض مستطیل ہے اس کے اوپر جو ہے نا عمل نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا اس کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو نوٹ کرنے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب خواہ مخواہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ضرور جو ہے نا، تو ظاہر نظر آتا ہے. خلیل نے بھی کہا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے. وہ صرف انہوں نے جو اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے تو اس مشاہدے میں انہوں نے یہ مطلب کہا ہے کہ اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے اختلاف کیا، بعض کہتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اندھیرا نہیں ہوتا. لیکن جو اندھیرا کہتے ہیں تو کم از کم ان کے نزدیک تو ظاہر مطلب فصل تو ہو گیا ہے. خود مفتی شوکت علی صاحب بھی اندھیرا کو ثابت کرتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے. تو اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر مطلب ہے کہ اس میں فصل تو آ گیا ہے. حضرت جو ہے نا وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ بھی اندھیرے کے قائل ہیں. لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور ابھی جو 2 مطلب جو ہے نا وہ حوالے گزر گئے وہ شتا والے، اس میں بھی انہوں نے اندھیرے کی بات کی ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صبح کاذب جب بھی نظر آئے گا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. لیکن یہ والی بات ہے کہ صبح صادق جب نظر آ جائے یعنی مستطیر روشنی، اس کے بعد پھر ہمیں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر وہ اس کو ہم صبح صادق ہی کہیں گے. اشکال نمبر 2، بعض رات ایک عجیب اشکال کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ بروجی روشنی تو کبھی رات کی ابتدا میں، کبھی وسط اور کبھی آخر میں ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتی بلکہ صرف چند مہینوں میں ظاہر ہوتی ہے. اس لیے بروجی روشنی صبح کاذب نہیں ہے. بروجی روشنی تقریباً ہر وقت ہوتی ہے، البتہ صرف یہ ہے کہ باقی روشنیوں کے مقابلے میں یہ دب جاتی ہے. تو اس وجہ سے کسی نے اس کو کس وقت نوٹ کیا، کس وقت نوٹ کیا. البتہ یہ ہے کہ جو صبح صادق کے قریبی اوقات ہے اس میں اکثر نے اس کو نوٹ کیا ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی صبح کاذب ہے، کیونکہ اس وقت اس کی شکل بھی وہی بنتی ہے جو صبح کاذب کا بتایا گیا ہے. لہٰذا یہ بروجی روشنی جو ہے جو صبح کاذب کے شکل میں نظر آتی ہے، جو حدیث شریف کے جو ہے صبح کاذب کے علامات کے مطابق نظر آتی ہے، وہ بروجی روشنی تو ہے ہی. باقیوں کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ظاہر مطلب سائنسدانوں کی تحقیق ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بروجی روشنی احرام کی شکل میں نظر آ جائے، ضمب سرحان کے جو ہے نا وہ شکل میں آ جائے، یا جو ہے نا مطلب تکونی شکل میں آ جائے، اس کو ہم صبح کاذب کی شکل کہہ سکتے ہیں، جو بالکل صبح صادق کے ساتھ قریب ہوتی ہے، کیونکہ اس پر دھوکہ ہو سکتا ہے. باقی اوقات میں اس پہ دھوکہ کا کوئی گمان نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اشکال نمبر 3، بعض رات یہ اشکال کرتے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان صبح کاذب کو دیکھ کر دیتے تھے، اور یہ سوال کرتے تھے کہ ان کو آخر کیسے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے. لازماً ان کو صبح کاذب دیکھ کر اذان دینا پڑتی تھی.
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ کھینچ کھینچ کے بات اپنی طرف لے جانا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس میں ہم لوگ کتنی جلدی بھول گئے، اتنا میرے خیال میں دیر نہیں ہوئی، آج بھی شاید ایسے لوگ موجود ہوں جو ستارے دیکھ کر اوقات معلوم کر سکتے ہوں۔ پرانے لوگوں میں سے کچھ شاید موجود ہو، لیکن بہرحال ہمارے سامنے جو بڑے بوڑھے گزرے تھے وہ ستاروں کو مطلب دیکھ کر اوقات معلوم کیا کرتے۔ ہمارے تو پشتوں میں باقاعدہ یہ اشعار میں بھی موجود ہے، جو ہے نا وہ تل روخہ تل پیرون پریوتل، یعنی میزان جو ہے نا وہ چڑھ گیا، مطلب میزان جو ہے نا وہ بدار جو ہے نا بروج میں سے ایک برج ہے، اور پیرون پریوتل، تو یہ جو ہے نا یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جس میں مطلب جو ہے نا وہ یعنی باقاعدہ اوقات یعنی ستاروں کو دیکھ کر معلوم کیے جا سکتے تھے۔ تو ایسے آخر دوسری دنیائی ضرورت کے لیے وہ کیسے رات کا اندازہ کرتے ہوں گے؟ جو طریقہ اس کے لیے ہوتا وہی تہجد کی اذان کے لیے بھی ہو سکتا تھا۔ حدیث شریفہ میں ان بلال کان یعوذ باللیل سے پتہ چلتا کہ بلال تو اذان اس وقت دیتے کہ ابھی رات ہوتی تھی۔ ظاہر صبح صادق سے پہلے رات ہی ہوتی ہے، اس دوران صبح کاذب کا بھی ضرور ہو سکتا ہے۔ تیسری حدیث شریف میں اذان بلال تعالیٰ فجر مستطیل میں واو عطف ہے جو کہ تغیر کا تقاضا کرتا ہے، جیسے قرآن میں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس لیے اذان بلال تعالیٰ فجر مستطیل کے وقوع کو ایک وقت پر ثابت کرنے کے مستقل دلیل کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہے۔ اس میں دو علیحدہ کاموں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے مطابق سحری کھانا نہ چھوڑی جائے۔ ایک فجر طولانی ہے اگر نظر آئے، اور دوسری بلال کی اذان جب بھی ہو رہی ہو کیونکہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ ہاں جب افق پر پہلی ہوئی صبح بھی نمودار ہو جائے تو اب کھانے پینے سے ضرور رکنا چاہیے کیونکہ صبح صادق ہوگا۔ اس میں واضح طور پر طولانی اور پہلی ہوئی فجر کا فرق کیا گیا۔ بلال تعالیٰ کی اذان کو اس لیے ساتھ شامل کیا گیا کہ یہ بھی صبح صادق سے پہلے دی جاتی تھی، تو یہ بھی ساری سے معنی ہو سکتی تھی۔ کس لیے دی جائے؟ تو جیسے کہ پہلے حدیث میں لا یمنعن احد منکم اذان بلال او قال نداء بلال من سحوری فانه یؤذن او قال نادی باللیل لیرجع قیامکم ویوقظ نائمکم، کہ بلال تعالیٰ اس لیے اذان دیتے تھا کہ لوٹے تم میں نماز پڑھنے والے اور اٹھے تم میں سونے والے۔ اس سے تو یہ سوال پیدا ہو کہ کیا سونے سے جاگنے کے لیے اور سحری کے لیے صبح کاذب کا دیکھنا ضروری تھا؟ آج کل بھی حرمین شریف میں تہجد کی اذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے کوئی فجر مستطیل کو دیکھ لیتا تو اس کو شبہ ہو جاتا کہ صبح ہو گئی اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلال تو ان کی اذان سن لیتا جس کا فجر مستطیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سے بھی شبہ پڑ سکتا تھا کہ کوئی کھانا پینا روک دیتا۔ آپ سے نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مطابق سحری میں کھانا پینا نہیں چھوڑے، بلکہ جب فجر مستطیل ظاہر ہو جائے تو اس وقت البتہ کھانا پینا چھوڑنا لازم ہے، کیونکہ اس سے روزہ کا وقت شروع ہو جاتا تھا، جس کا قرآن پاک میں جو ہے نا وہ ذکر ہے، وہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک میں خیط ابیض و اسود کے درمیان جو تبین کا ذکر ہے، اس سے مراد حدیث شریف میں فجر مستطیل کا ظہور ہے، اس وقت خیط ابیض و اسود میں تبین ہو جاتا ہے۔ دوسرا اشکال نمبر 4 ہے یرقضا و ینزلزا، یہ ٹکڑا دوسری حدیث شریف سے لیا گیا ہے۔ اس کے بنیاد پر اشکال کیا گیا ہے کہ بلال تعالیٰ کی اذان اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان میں بس چڑھنے اور اترنے کا فرق ہوتا تھا، اس لیے بروجی روشنی اور صبح صادق میں جو زیادہ فرق ہے اس کی بنیاد پہ کیا کہا جا سکے 18,000 فقہ کی روشنی صبح کاذب اور 15,000 فقہ کی روشنی صبح صادق ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ ہمارے ان حضرات نے اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اور چونکہ کمزور بات جب انہوں نے اٹھایا تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا جو پوزیشن ہے بہت کمزور ہے، کیونکہ ہم اس بارے میں تو کچھ بات نہیں کریں گے کیونکہ حدیث شریف کی بات ہے، اور اس کے بارے میں حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے عمدۃ القاری اس میں وہ تفصیلی کلام کر چکے ہیں، تو چونکہ حضرت کا جو مطلب حدیث شریف پہ نظر ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگوں کا تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے اس وجہ سے میں تو اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا، کیونکہ حضرت نے اس بارے میں یہ بات فرمائی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ بلال تعالیٰ کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ وہ اذان دیا کرے کہ جو لوگ سوئے ہوں وہ اٹھیں اور نماز پڑھ، اور جو نماز پڑھو وہ لوٹیں، اور جن نے سحری نہ کی وہ سحری کرے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ بلال تعالیٰ کے اذان کے بعد سحری کرتے تھے، اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ حدیث شریفہ سے ثابت ہے کہ بلال تعالیٰ مختلف اوقات میں اذان دیا کرتے تھے، تو بعض اوقات میں ان دونوں اذانوں کے درمیان فصل کم ہو سکتا تھا، اور بعض دفعہ جو ہے زیادہ، کیونکہ ظاہر مطلب ہر دن تو ایک انسان ایک وقت میں تو ضروری نہیں کہ اٹھے، البتہ یہ بات ہے کہ جو ہے نا وہ اگر مطلب یہ ہے کہ اٹھے کسی وقت بھی، کسی وقت 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے اذان دی، کسی وقت انہوں نے
آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی، کسی وقت ان نے وقت کم رہ گیا تھا تو 10 منٹ پہلے دے دی، تو اس وجہ سے ہو سکتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت راوی قاسم کو گمان ہوا کہ شاید یہ عادت ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو لوگ اس میں سیری کیسے کرتے اور اتنا کام کیسے کرتے. یعنی عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ میں اس کے بعد سیری کھاتا ہوں. صبح کاذب کے اذان دینے کی شرعی ضرورت بھی نظر نہیں آتی. بس اگر اتنا کم فرق دونوں میں ہوتا کہ چڑھنے اترنے کا فرق ہو تو ابن ام مکتوم کے اذان کو سیری کے ختم ہونے کے معیار کے بجائے بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کو کھانا پینا بند کرنے کے لیے معیار بنایا جاتا. بس حضرت کے نزدیک راوی قاسم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی. حقیقت حال یہ کہ بلال رضی اللہ عنہ کا اذان مختلف اوقات میں ہوتی تھی، کبھی زیادہ فصل کے ساتھ کبھی تھوڑے فصل کے ساتھ. اس لیے اس پر زور دے کر یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ دونوں اذانیں روشنی دیکھ کر دی جاتی تھی یا 18,000 فق کے اوقات صبح صادق کے صبح کاذب کے اوقات عجیب در عجیب ہے. اقبال نمبر 5. حدیث شریف میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال انکا تؤذن اذا كان الفجر ساطعا او ليس ذلك الصبح انما الصبح كذا معترضا وفي سند ابن لهيعة كذا في نسب الرايه. تحفۃ العزی بشرح جامع ترمذی بار کفوری رحمۃ اللہ علیہ مجلد 3 صفحہ نمبر 913 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان. ترجمہ اس کا یوں ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم جو اذان دیتے ہو اس وقت فجر کی روشنی عشاء کی طرف ہوتی ہے جو کہ صبح صادق نہیں ہے. صبح صادق تو ہے جس کی روشنی دائیں بائیں پھیلی ہو اور اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے. اس پر بعض رات اشکال کرتے ہیں کہ اس سے تو واضح ثابت ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ صبح کاذب کو دیکھ کر اذان دیتے. میں نے ایک دفعہ پریزنٹیشن دی تھی ادارہ تحقیقات شرعیہ اجین، وہ جو فیصل مسجد کی ہے اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ. تو اس وقت ماشاءاللہ ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں حدیث شریف کے ماہر کون ہیں؟ تو انہوں نے جو اشارہ کیا تو مطلب حضرات جو موجود تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ابن لہیعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ضعیف ہے. تو یہاں پر بھی ہے کہ حدیث شریف کی سند میں ابن لہیعہ جو کہ مجروح ہے، اس پر صاحب رجال نے بڑی گرفت کی ہے، اس کو منکر کذاب جیسے خطبات سے نوازا ہے. حدیث شریف سرانکوں پر فقہی امور میں احادیث شریفہ کی تطبیق ہوتی ہے، تمام احادیث شریفوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر مسئلہ صرف فضائل کا ہوتا تو اس کی حدیث سے استنباط کرنا ممکن تھا، لیکن یہاں پر تو احکامات اور وہ بھی نماز کے احکامات اور اس میں جو اختلافی بات چل رہی ہے اس میں، اس لیے حدیث شریف کو اس موقع پر استعمال کرنے پر اصرار کرنا عجیب ہے. اگر فی الفرض اس سے استنباط صحیح بھی ہو تو مدینہ منورہ جو کہ منطقہ حرہ کے جوار میں، اس لیے اس میں پورے سال کو بھی صبح کاذب دیکھا جا سکتا، جیسے کہ جدید مشاہرات میں کپرو اور چچی اس میں مئی کے مہینے میں دیکھا گیا ہے. مدینہ منورہ میں تو اس سے اور بھی نیچے عرض بلد پر ہے، ورنہ اس کا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد رات کے وقت میں اذان دینا ہو، جیسے کہ دوسری صحیح حدیث شریفہ سے ثابت ہے. کیونکہ آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ تم رات میں اذان دیتے ہو. ایک ایسے مجروح اور قابل تعویل قول کی وجہ سے ایسے حدیث شریفہ کیسے نظر انداز کی جا سکتی ہیں جس سے حق یقین حاصل ہوتا ہو کہ صبح صادق صرف مستطیل روشنی اور صبح کاذب مستطیل نیز ظاہر ہونے کے بعد غائب ہو جاتی ہے، ورنہ کم تو ضرور ہو جاتی ہے. اور مشاہدات کے ذریعے عین الیقین ہو چکا ہو کہ 18,000 فق کی روشنی مستطیل ہے اور یہ روشنی ظہور کے بعد مسلسل بڑھتی رہتی ہے. اس میں نہ تو کمی ہوتی دیکھی گئی اور نہ ہی غائب ہوتے دیکھی گئی. بس اس روشنی کے صبح کاذب نہ ہونے کے یقین حاصل ہو گیا. اس روشنی سے پہلے قریب ترین روشنی صرف صبح کاذب کی یعنی بروجی روشنی ہو سکتی ہے. اس پر ہی بلندی مائل روشنی کا اطلاق ہو سکتا ہے. جن فقہاء نے اس کو شتاء میں بتایا بلند درجہ عرض بلد کے مشاہدات کی بنیاد پر کہہ رہے ہوں گے. مولوی عبدالحفیظ صاحب سے خود میرے ٹیلی فون پر بات ہوئی، فرماتے تھے کہ 48 فق سے پہلے جو روشنی ان کو نظر آئی تھی اس کو بلندی اس کے عرض سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی. یہ روشنی جامع الرشید کے اساتذہ کو بھی نظر آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ناممکن سمجھ کر درخور اعتنا نہیں سمجھا. اگر بروجی روشنی کو دیکھ کر اذان دیتے ہوں گے تو معتدل موسم میں امداد الاحکام کے مطابق 35 منٹ تک کا وقت اس میں لگ سکتا ہے، باقی موسم میں کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے.